بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے متعلق دو قول مشہور ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت اسی زمین میں تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم کی جنت آسمانوں میں تھی اور حضرت آدم کو سزا کے طور پر جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کے متعلق کیا فرمایا ہے کہ وہ جنت کہاں پر تھی اور جنت سے کیوں نکالا گیا تھا۔ حضرت آدم کی جنت زمین میں تھی یا آسمان میں تھی، اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پر خلق یا بنائے گئے تھے۔ تو قرآن کی روح سے آدم اسی زمین میں بنائے گئے تھے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، جیسا کہ سورۃ صاد میں فرمایا، کہا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں ایسے خلق کیا جیسے کسان کھیت میں بیج ڈال کر پودے خلق کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ نوح میں فرمایا، اور اللہ نے تمہیں نبات یعنی پودوں کی طرح زمین میں اگایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، ہم نے زمین ہی سے خلق کیا، اسی میں لے جائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ سورۃ ہود میں فرمایا، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اس میں عمر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اسی زمین کی مٹی سے خلق کیا جسے طین فرمایا، جیسا کہ سورۃ المومنون میں فرمایا، بے شک ہم نے آدمی کو طین یعنی چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ عزیزان من، ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی زمین سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے پودوں کی طرح خلق کیا ہے۔ آدم کی تخلیق سے متعلق تمام اہم معلومات کے لیے ہماری ویڈیو تخلیق انسان ضرور دیکھیں۔ ہمیں یقینی معلوم ہوا کہ حضرت آدم اس زمین میں خلق ہوئے تھے۔ اب قرآن کی کسی بھی آیت میں نہیں ہے کہ حضرت آدم کو اس زمین میں تخلیق کر کے کسی دوسری جگہ جنت میں لے جایا گیا ہو، بلکہ واضح طور پر یہ ہے کہ آدم نے اسی زمین میں خون ریزیاں کی تھیں اور فساد پھیلائے تھے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب یعنی خلیفہ کرے گا جو اس میں یعنی زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ اس ایسے ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین ہی میں خلق کیا گیا اور آدم نے اسی زمین میں رہ کر فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کی تھیں۔ ساری خون ریزیاں اور فساد شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے کی تھیں اور حضرت آدم کو ملوکیت یا بادشاہت کام کرنے کا مشورہ دیا تھا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، تو شیطان نے اسے وسوسہ یعنی خیال مشورہ دیا، بولا اے آدم، کیا تمہیں بتا دوں ایسا ذریعہ یا طریقہ کہ ہمیشہ شجرۃ الخلد یعنی ہمیشہ جھگڑا رکھو اور ملک لا یبلا یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی ملوکیت یعنی بادشاہی کرو۔ سورۃ اعراف میں دوبارہ یہی بات فرمائی اور بولا، تمہیں تمہارے رب نے اس شجر یعنی جھگڑوں سے اس لیے منع فرمایا کہ تم دو ملک یعنی دو بادشاہ ہو جاؤ گے، یعنی آدم بادشاہ
اور ہوا ملکہ اور ہمیشہ حکومت کرو گے۔ عزیزان من، حضرت آدم نے بادشاہ بن کر، ملوک بن کر، جھگڑوں کے ذریعے اسی زمین پر فساد مچائے لوگوں کی خون ریزیاں کروائی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے متعلق مشہور ہے کہ انہیں جنت سے نکال کر سزا کے طور پر زمین پر پھینک دیا گیا تھا، اس لیے زمین الگ تھی اور جنت الگ تھی۔ یہ بات تو درست ہے کہ حضرت آدم کو اور حوا کو سزا کے طور پر جنت سے نکالا گیا تھا، لیکن یہ بات درست نہیں کہ جنت سے نکال کر کسی دوسری جگہ زمین میں پھینکا گیا تھا، بلکہ زمین ہی جنت تھی اور اس زمینی جنت سے نکال کر زمین ہی میں دوسری جگہوں پر مشکلات اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ اب یہی ہم بتائیں گے۔ عزیزان من، ابھی ہم آپ کو آیات سے بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور لاکھوں انسانوں کو اسی زمین میں اپنے ہاتھوں سے خلق کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کرنے سے پہلے اس زمین میں ہر قسم کی خوراک روزیاں لوگوں کے لیے پیدا کر دی تھیں، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا، تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی، اس کے اوپر لنگر ڈالے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں بسنے والے یعنی رہنے والوں کی روزیاں یعنی رزق مقرر کیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا اور تمام لوگوں کے لیے زمین میں پہلے ہی سے بنایا گیا رزق کا انتظام تھا۔ اسی زمین میں بنائے گئے ہر قسم کے رزق کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا اور تمام لوگ نہ بھوکے تھے، نہ ننگے تھے، نہ پیاسے تھے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ تو نہ بھوکا ہو نہ ننگا ہو، اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ۔ عزیزان من، اللہ کی اس زمین میں ہر قسم کی خوشحالی ہی خوشحالی آدم سمیت سب کے لیے جنت تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت برپا ہونے کے بعد جو جنت ملے گی وہ بھی زمین پر ہوگی، جیسا کہ سورۃ زمر میں جنتی لوگ جنت میں داخل ہو کر فرمائیں گے کہ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں اس زمین یعنی جنتی زمین کا وارث کیا، اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر، تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہو، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین یعنی جنت کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں، تو کیا ہی اچھا ثواب اعمال کرنے والوں کا۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا کہ قیامت کے بعد بھی زمین پر ہی جنت ہوگی، اس لیے آدم کی جنت بھی یہیں زمین پر تھی جہاں نہ بھوک تھی، نہ ننگا پن تھا، نہ دھوپ، نہ پیاس تھی، کیونکہ آدم سمیت سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے خلق کیا تھا اور اسی زمین میں ہر قسم کی خوراک کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ یہی خوشحالی آدم، حوا اور لوگوں کے لیے جنت تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر کیوں مشہور ہے کہ آدم اور حوا اور لاکھوں لوگوں کو جنت سے نکال کر زمین میں پھینک دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو قرآن میں فرمایا ہے کہ آدم سمیت لاکھوں لوگوں کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جنت سے زمین پر پھینکا گیا تھا۔ ہم نے پہلے ہی آیاتوں سے ثابت کیا ہے کہ یہی زمین ہی جنت تھی، ہر قسم کی خوراک کا انتظام تھا، سب لوگ خوشحال تھے، نہ بھوک، نہ ننگ، نہ پیاس، نہ دھوپ تھی۔ عزیزان من، ہوا یوں کہ حضرت آدم کو شیطان ابلیس نے ورگلایا
اور انہیں بادشاہت یا ملوکیت یعنی بادشاہ بننے کا مشورہ دیا، جو ہم پہلے آیات میں بتا چکے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ ملوکیت میں بادشاہ ملک کی ساری دولت اپنے لیے اور اپنے چیلے درباریوں کے لیے اور عوام غربت کی چکی میں پیس دی جاتی ہے، اور حضرت آدم کے ملوکیت یعنی بادشاہی نظام قائم کرنے کی وجہ سے خوشحالی کی جنت ختم ہو کر سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور ان کی خوشحالی کی معیشت تنگ ہو گئی، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ فرمایا تم دونوں سب کے ساتھ جمیعہ جنت سے اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے وہ نہ گمراہ نہ بدبخت ہے، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے معیشت یعنی روزگار زندگی تنگ ہے۔ عزیزان من، وہ جو جنت میں خوشحالی تھی، امن تھا، اس امن کو حضرت آدم نے بادشاہ بن کر فسادات میں بدل دیا، خون ریزیاں شروع کر دیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں یعنی زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ اب آپ کو اچھی طرح معلوم ہوا کہ جنت کی خوشحالی سے نکل کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ جنت کی خوشحالی جھگڑوں و فسادات و دشمنیوں اور خون ریزیوں میں بدل گئی تھی۔ یہ ہے جنت سے نکالنے یا اترنے کا مطلب، نہ کہ وہ کسی آسمانی جنت کے جزیرے سے زمین پر پھینک دیے گئے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا اور لاکھوں لوگوں کو اسی زمین سے نبات پودوں کی طرح اگایا، اسی زمین میں حیات دی تھی، اور زمین میں انسانوں کو خلق کرنے سے پہلے ہی ہر قسم کی خوراک روزیوں کا بندوبست کر دیا تھا۔ یہی رزق کی خوشحالی حضرت آدم علیہ السلام و حوا اور تمام لوگوں کے لیے جنت تھی۔ پھر شیطان ابلیس کے ورغلانے پر حضرت آدم علیہ السلام بادشاہ بن کر جنت کی خوشحالی کو فسادات اور خون ریزیوں اور جھگڑوں اور دشمنیوں میں بدل کر خود سمیت سب لوگوں کو جنت کی خوشحالی سے باہر پھینک دیا تھا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا۔ پھر اس کے رب نے اسے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت دی۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔